بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے پیدا کیا ہے تم کو، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے بنا دیا تم کو شعوبا وقبائل، قوموں اور قبیلوں میں، یعنی ہم نے بانٹ دیا تم کو قوموں اور قبیلوں میں، لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اکرمکم، تم میں زیادہ عزت والا، عند اللہ، اللہ کے پاس، اتقاکم، تم میں زیادہ متقی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں زیادہ عزت والا، عند اللہ، اللہ کے پاس، اتقاکم، تم میں زیادہ متقی شخص ہے، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ بہت علم والا، بہت خبر رکھنے والا ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا دوسرے مسلمانوں کا استہزاء کرنے سے، برے القاب سے پکارنے سے، تانا دینے سے، بدگمانی کرنے سے، جاسوسی کرنے سے، غیبت کرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع کرنے کے بعد اب اس بات کی طرف سب کی توجہ دلائی کہ سارے انسان انسانیت میں ایک ہیں، انسانیت میں یکساں ہیں، سب برابر ہیں، بحیثیت انسان ہونے کے سارے انسان برابر ہیں۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ہے من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے۔ ایک مرد اور ایک عورت سے مرد سے مراد حضرت آدم، اور انثی عورت سے مراد حضرت حوا، یعنی ان سے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ تو سب کے آخر میں چل کر سب کے ماں باپ آدم اور حوا ہیں، اور سب کی اصل ایک ہے، سب کا حسب نسب ایک ہی ہے، سب کا خاندان حقیقت میں ایک ہی ہے، تو سارے انسان برابر ہوئے۔ تو پھر کیوں ایک انسان دوسرے انسان کو حقیر سمجھے، کیوں اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے، اس کی غیبت کرے، اس کا استہزاء کرے، اس کی جاسوسی کرے، اس کی برائی چاہے، اس کے ساتھ بدگمانی کرے؟ کیوں؟ انسان تو سارے، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں بنایا ہے قوموں اور قبیلوں میں، یعنی بانٹ دیا ہے تم کو قوموں اور قبیلوں میں۔ شعوب شعب کی جمع ہے، قوم اے نیشن، اور قبائل قبیلے کی جمع ہے۔ تو شعب جو ہوتا ہے شعوب و قبائل سے بڑا ہے، یعنی قوم، بڑی قوم، پھر اس کے اندر مختلف قبائل ہوتے ہیں۔ تو تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں تمہیں بانٹ دیا ہے۔ کیوں بانٹا ہے؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، تو لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کو اس سے پہچانتے ہیں۔ جیسے مفسر مجاہد کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے جیسے لوگ کہتے ہیں فلاں بن فلاں شخص وہ فلاں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، تو اب اس سے پہچان ہو جائے گی۔ اس سے کیا ہوگا؟ معلوم ہوگا کہ وہ فلاں آدمی کون مراد۔ اگر آپ کسی کا نام لیں گے
کسی کا نام آپ کے سامنے لیا جائے گا تو آپ پوچھیں گے کون والا؟ وہ عبد الرحمان. کون سا عبد الرحمان؟ آپ کہیں گے وہ عبد الرحمان، وہ فلاں ملک والا، فلاں قبیلے والا، فلاں گروہ والا، فلاں شہر والا، فلاں بستی والا. تو اب اس سے کیا ہوگا؟ اس کی پہچان ہو جائے گی. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو، انسانوں کو قوموں اور قبیلوں میں بانٹا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، یہ اس کا فائدہ ہے. اور اسی طریقے سے ضمنی اور بھی فائدے ہیں، جیسا کہ جو ہے نا کوئی صلہ رحمی کرنا ہے، اپنے جو ہے نا رشتہ داروں کے بارے میں نسب کو معلوم کرے گا تو اپنے قریب اور دور کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑے گا، ان کے ساتھ جو ہے نا اچھا برتاؤ کرے گا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا. تو یہ بھی جو ہے نا کیا ہے؟ اس کے فوائد میں سے ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تم کو بانٹ دیا ہے قوموں اور قبیلوں میں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ دیکھو سب کی اصل ایک ہے، سب مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اور سب کے ماں باپ وہ ایک ہی ہیں، آدم اور حوا ہیں، اور سب انسانیت میں برابر ہیں. اب کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، بحیثیت انسان کے سب برابر ہیں، سب برابر ہیں، اور سب بھائی بند ہیں، ایک خاندان ہیں، سب کے ماں باپ حضرت آدم و حوا ہیں، پھر سب برابر ہیں. تو پھر معیار فضیلت کیا ہے؟ معیار فضیلت کیا ہے؟ کوئی ایک دوسرے پر فوقیت اور فضیلت کیسے حاصل کرتا ہے؟ تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ معزز عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اللہ کی نظر میں، اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ متقی. تو اب معیار فضیلت ٹھہرا تقوی. جو تم میں جتنا زیادہ تقوی والا ہے اللہ کے پاس وہ اس قدر زیادہ مرتبے والا ہے، عزت والا ہے، درجے والا. تو انسانیت کے اندر سب برابر ہیں. اگر بعد میں درجہ بندی ہوتی ہے تو وہ ایمان اور تقوی کی اور بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی درجہ بندی ہوگی. جو جتنا زیادہ متقی اور باعمل ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا، اتنا ہی اس کا اللہ کے پاس رتبہ اور درجہ ہوگا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ابو داؤد اور ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ وفقرها بالآباء، اللہ تعالیٰ نے تم سے دور کر دیا، ختم کر دیا جاہلیت کے غرور کو اور آبا اور اجداد پر فخر کرنے کو. اب دو ہی قسم کے آدمی ہیں کہ یا تو مؤمن تقی، یا تو تقی متقی مومن ہے، یا فاجر شقی، یا پھر بدبخت فاجر ہے. کلکم من آدم و آدم من تراب، اور تم سب آدم سے ہو، سب آدم سے پیدا کیے گئے ہو، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری مال و دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. یہ چیز ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے درجے بنتے ہیں، تمہارے جو ہے رتبہ بنتا ہے. اسی طرح ایک سہل بن سعد روایت کرتے ہیں، ایک قصہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، اللہ کے نبی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر سے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ ایک شخص گزرا، باہر جا رہا تھا. اللہ کے نبی نے پوچھا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، اس آدمی کے بارے میں؟ تو صحابہ نے پوچھا جو بیٹھے تھے کہ اللہ کے نبی یہ آدمی ایسا ہے کہ اگر یہ کوئی رشتہ مانگے تو لوگ اس کو رشتہ دیں، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش مانیں، اور اگر یہ بات کرے تو لوگ توجہ سے سنیں. اللہ کے نبی سن کر خاموش ہوئے. پھر ایک آدمی وہاں سے اور ایک گزرا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس آدمی کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی یہ تو فقراء مسلمین میں سے آدمی ہے، غریب اور مسکین آدمی ہے، فقیر ہے، اگر یہ اس لائق ہے کہ اگر یہ رشتہ مانگے تو اس کو لوگ رشتہ نہ دیں، اور اگر یہ سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش نہ سنیں، اور اگر یہ بات کرے تو لوگ اس پر توجہ نہ دیں. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن یہ شخص جو ہے اللہ کے نزدیک پہلے والے زمین بھر آدمیوں سے زیادہ بہتر. پہلے والے جو آدمی گزرے ویسے زمین بھر کے بھی ویسے آدمی ہوں، ان سے یہ آدمی جو ہے نا یہ بہتر. کیا وجہ تھی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ تعالیٰ کے پاس وہ تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے.
ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ بہت علم رکھنے والا، بہت خبر رکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے، دلوں کے اندر کا اللہ کو علم ہے، وہ بہت اچھی طرح اس کو علم ہے، اور بہت اچھی ہر چیز کی وہ خبر رکھتا ہے۔